زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، سی ٹی ڈی نے ساہیوال میں ریاستی جبر و تشدد کی وہ داستان رقم کی ہے جسے الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ جہاں 13 سالہ بچی اریبہ کو 6 گولیاں لگی ہوں، وہاں باقی 3 افراد کے سینے گولیوں سے کیسے چھلنی کیے گئے ہوں گے، اس کا تصور کر کے ہی دل دہل جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور تحقیقاتی اداروں سے غلط معلومات اور غلط نشاندہی کی بنیاد پر غلط آپریشن ہو جاتے ہیں، جس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کے حکومتی ذمہ داران اپنے اداروں کی نااہلی چھپانے کے لیے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی اور صوبائی وزراء نے اختیار کیا، یا وہ ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں؟ ناظرین، ماضی میں پاکستان میں بھی کئی حکومتی فورسز سے ایسے کئی بلڈرز سرزد ہوئے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی شہادتیں اور نقیب اللہ محسود کا ماورائے عدالت قتل کسی کو بھولا ہے کیا؟ ناظرین، اگر ان واقعات پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جاتی تو سانحہ ساہیوال کبھی وقوع پذیر نہ ہوتا۔ ہم آج کے پروگرام میں سانحہ ساہیوال اور حکومتی نااہلی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ سانحہ ساہیوال میں غلطی کہاں ہوئی؟ کیا انفارمیشن غلط تھی، نشاندہی غلط تھی، یا آپریشن کرنے والے اہلکار نااہل تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک انتہائی دکھی دل سے اس سانحہ پر اظہار افسوس کروں گا، اور جو لوگ اس کے مرتکب ہوئے ہیں ان کی شدید مذمت کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام انسان کا، ایک جوان بالغ مرد کا یا عورت کا خون بہانا بھی انتہائی ظلم ہے۔ ایک الفاظ نہیں میرے پاس کہ میں اس کی کس طرح مذمت کروں۔ پھر اس میں کہ بچوں کو بھی مار دینا، یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ درندگی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو، جو میرے ذہن میں اس کا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ادارے کی نااہلی ہے، اس ادارے کی جسے سی ٹی ڈی کہا جاتا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہر ادارے کی نااہلی حکومت کی نااہلی ہوتی ہے میرے نزدیک۔ لیکن اس میں جو میری اصل رائے ہے کہ یہ واقعہ کس طرح کیوں، اس کی بیک گراؤنڈ میرے سامنے کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں۔ میرے ذہن کے مطابق ہماری جو پولیس ہے اور یہ لا انفورسنگ جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے، یہ ہے، اصل میں ہم پر تقریباً 200 سال اور ایک لحاظ سے 90 سال ہم پر حکومت کی برطانیہ نے۔ برطانیہ ہمیں ٹریٹ کرتا تھا ایک غلام ریاست کے طور پر، اور غلام ریاست کو غلام ریاست رکھنے کے لیے اس نے ایسی لا انفورسنگ ایجنسیاں بنائیں جن کا جو تشدد کر کے، ظلم کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے اپنے کنٹرول میں رکھتی تھی۔ اور مقصد کیا تھا برطانیہ کا؟ تاکہ اس کی حکومت کا جو دہشت ہے وہ قائم رہیں اور عام شہری، جو عام لوگ ہیں، نکل سکیں۔ یہ ایک، اور اس نے اس کام کے لیے سب سے پہلے پولیس کو اس کام کے لیے استعمال کیا، اور ہماری پولیس کا، اب پاکستان بن گیا، پولیس کا آغاز سے ہی ٹرینڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی عدالت، کوئی حکومت، جو انتہائی غلط ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس میں مزید ہمارے مارشل لاؤ نے بھی اس میں اضافہ کیا کہ مارشل لاؤ نے اپنی حکومت کو زور آور بنانا ہوتا تھا تو وہ پولیس کو استعمال کرتے تھے، فوج کو کام کرتے تھے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی کا بہت بڑا رول ہے، جنہوں نے 30-32 سال حکومت کی۔ وہ بھی کوئی خاندانی حکمرانی کے چکر میں آ گئے تھے، اور انہوں نے بھی پولیس کو ریاستی جبر کے لیے استعمال کیا۔ اس میں بہت سے واقعات ہوئے، کوئی ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے، بہت سے واقعات ایسے ہوئے جن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ یہ بڑھتے بڑھتے، یعنی اب پولیس کا یہ ذہن، تربیت یہ بن گئی کہ
ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ میری رائے میں یہ اس تکبر اور اس یہ ذہن کی نشاندہی ہے. عین ممکن ہے کہ ان کے کسی پولیس کے کسی بڑے نے ان کو حکم دیا ہو کہ جو آتا ہے راستے میں اڑا دو، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. یہ عین ممکن ہے اس طرح. یا جو بندہ آن اسپاٹ انچارج تھا اس کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ ہمیں کون روک سکتا ہے، ہم پاکستان کے مالک ہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے ہمیں، اور ہم تو کرتے آتے ہیں، ہمیں کون پوچھتا ہے. کون سے پہلے سانحات جو اس ملک میں درجنوں سانحات ایسے ہوئے جن پر پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی، کچھ نہ ہوا. تو اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس قسم کی دہشت گردی کرنے کی اور اس قسم کے سٹیپس اٹھانے کی کہ عوام کی جان کو جو ہے وہ کوئی کیڑے مکوڑے سمجھنا. اور یہ اس واقعے میں بھی عوام کی جان کو، لوگوں کی جان کو، بچوں کیڑے مکوڑے سمجھا گیا ہے نا، اس طرح ان کو مار دیا گیا ہے. تو میرے ذہن کے مطابق، میری رائے کے مطابق غلط ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیاں ہیں ان کی تربیت کچھ اس طور کی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اڑا دیتے ہیں. لہٰذا یہ میرے نزدیک یہ اس طرح کا ایک اظہار تھا اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اور کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، جیسی کہ ان کی پچھلے 70 سال سے بلکہ 100 سال سے برطانوی دور سے لے کر اب تک کی تربیت ہے. اس تربیت کا ہمیں نظر آیا ہے. اور پاکستان بننے کے بعد اور آزادی حاصل کرنے کے بعد بدقسمتی سے جیسے کہ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ سفید حکمرانوں کی بجائے جو ہے نا کالے حکمران آ گئے. ہم کالے حکمرانوں کے غلام بن گئے اور انہوں نے اسی پولیس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے ساتھ، اب ہمارے سے مراد ہے عوام کے ساتھ، یہ سلوک کیا. کسی کی جان کی، کسی کے مال کی کوئی وصیت نہیں، جسے چاہو جب اڑا دو. تو یہ مجھے بھی اس طرح کا ایک معاملہ لگتا ہے. آصف صاحب یہ فرمائیے کہ سی ٹی ڈی کو شوٹ ایٹ سائٹ، دیکھتے ہی گولی مارنے کا اختیار کس نے دیا؟ اگر مطلوب افراد کو وہ زندہ گرفتار کر سکتے تھے اور وہ بھی بچوں کے ساتھ، تو پھر ان پہ گولیاں کیوں برسائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. صدق اللہ العظیم. وسیم صاحب، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو ناحق اور یا بغیر فساد کے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ جو واقعہ ہوا ہے ساہیوال والا، اس میں بیگ صاحب کی ایک رائے آئی ہے اور وہ بالکل مناسب لگتی ہے، لیکن ایک رائے میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ واقعہ پولیس نے نہیں، یہ بیسیکلی سی ٹی ڈی کے کھاتے میں پڑا ہے. جی، سی ٹی ڈی کا ایک کریڈٹ ہے، میں سب سے پہلے کریڈٹ اس کو اس بات کا دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے داعش کے سنڈروم کو ختم کیا ہے. گھر گھر سے ایک داعش کا ایک وہ ہمدرد اٹھ رہا تھا، اور جس طرح یہ لوگ لگے ہیں اور انہوں نے کیا ہے اور اس چیز پر قابو پایا ہے، وہ اپنی جگہ پہ قابل تحسین ہے. اور جتنے پروفیشنل انداز میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، انٹیروگیشن کا سارا کچھ کرتے ہیں، جو کہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے ملتی رہتی ہے، اور ان کی ٹریننگ پروفیشنل ہوئی ہے. تو لہٰذا ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ ہونا، یہ ایک بالکل سمجھ سے باہر نظر آتا ہے. یہ پولیس کا واقعہ نہیں ہے، یہ سی ٹی ڈی کا واقعہ ہے. ٹھیک. اچھا، سی ٹی ڈی جب یہ کام کرتی ہے تو سی ٹی ڈی کے طریقہ کار جو ہیں وہ جو ابھی تک جو منظر عام پہ آئے ہیں، یا پہلے تو وہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے انٹیروگیشن ہوتی ہے، ان کے لنک تلاش کیے جاتے ہیں، ان لنکس کو فالو کیا جاتا ہے، ان میں دیکھا جاتا ہے کون ملوث ہے، کون جو ہے ابھی خاموش ہے. پورا نیٹ ورک توڑا جاتا ہے. وہ کمال، یعنی کہ پروفائلنگ میں وہ کمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عام تھانے دار وہ پروفائلنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا، پولیس والے جو وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ پورا ان کا لیٹسٹ نیٹ ورک ہے، ان کی ٹریننگ باہر سے ہوتی ہے، ان کے لوگ باہر جا کے ٹریننگ لیتے ہیں. سی ٹی ڈی نے قابل قدر کام کیے ہیں، اگرچہ ان کاموں میں بہت بڑے ظلم یہ ہوئے ہیں کہ بہت سے بے گناہوں کو بھی اٹھایا گیا ہے، اور اس پر ان کو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنے بے گناہوں کو جو اٹھایا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے گناہ کو سزا نہ ملے. مجرم اگر بچ گیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پکڑوا دے گا، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن بے گناہوں نے بہت بھگتا ہوا ہے. خیر، تو لہٰذا یہ چیز جو معاملہ ہے، یہ معاملہ اس طرح جو کھلے عام سرے عام ایک فیملی والی گاڑی کو خود روک کر بچوں کو نکال کر فائر کرنا، دنیا آپ پتہ ہے کہ ہر شخص آج کیمرہ مین ہے،
یہ پتہ یہ ہر ایک کے پاس موبائل یہ ہے۔ بیوقوف لوگ نہیں ہیں جو فائرنگ کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے، یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری ریکارڈنگ، بسیں کھڑی ہوئی، بسوں کے اندر سے لوگوں نے موبائل نکال کے ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، میری ذاتی رائے میں یہ بہت سوچی سمجھی چیز ہے. اس کو پولیس گردی یا حکومتی اداروں کی دہشت گردی کہنا نمبر ایک یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کر کے اور اپنے آپ کو بتایا کہ وی آر سم تھنگ. ٹھیک ہے، اور ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو یہ تو بہت زیادہ بدترین صورتحال ہے. نمبر 2، اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ جناب وہ جو 5th جنریشن وارفیئر کا ایک جو ایجنڈا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ عوام کو حکومتی اور ریاستی اداروں کے مقابلے پہ لائے کھڑا کر دو، خانہ جنگی کی فضا پیدا کر دو، ان سے ایسے کام کرواؤ اداروں سے کہ عوام ان کے خلاف ہو جائے. مشرف دور میں حالات آپ کو یاد ہوگا ایسے ہو گئے تھے کہ فوجیوں کو یہ حکم ہو گیا تھا، مشرف کے بعد بھی بلکہ کیانی دور میں بھی، کہ آپ سویلین ایریاز میں آپ وردیوں میں نہ جائیں، گاڑیاں فوج کی استعمال نہ کریں. اتنی فوج بدنام ہو گئی تھی مشرف کی تمام حرکتوں کی وجہ سے، لال مسجد کے معاملے سے، اور اس کے بعد جو صورتحال آئی تھی، قوم کا مرال ہم سب نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، کیانی کے بعد یہ آئے ہمارے راحیل شریف صاحب، انہوں نے کچھ ایکشنز لیے یا جو بھی ہوا، میڈیا کو بھی کنٹرول کیا، کچھ اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کیا، کچھ کیسز کو بھی کیا، کچھ بہتر امیج بن گیا فوج کا، واپس آ گیا. پھر یہ ہوا کہ جو نواز شریف صاحب کے جو آخری دور تھا، ان میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح فوج ٹیک اوور کرے اپنے بیانات سے، اور فلاں فلاں جو بھی معاملہ تھا فوج نے کنسٹرینٹ کیا. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ان کی ایک ساکھ بحال ہونی شروع ہوئی تھی. اب یہ معاملہ جو ہوا، اس نے پھر معاملہ اٹھا لیا، کیونکہ سی ٹی ڈی اور یہ اب ظاہری بات ہے ان کے ہوتے ہیں آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ، سی ٹی ڈی، آئی ایس آئی، ایم آئی، یہ سب لوگوں کی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے. تو ایک یہ واقعہ کرا کے پھر ان تمام جو ادارے ہیں، تحقیقاتی ادارے جو ہماری حکومت کے ہیں، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں اشکال اور سوال پیدا کر دیے گئے ہیں. تو یہ بھی ایک مقصد حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کروا کے اب یہ کس نے کیا، کیا کیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام شدید بیزار ہوئی ہے سی ٹی ڈی سے. ان کے نزدیک سی ٹی ڈی میں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی ٹی ڈی کے سارے کیے کرائے پہ پانی ایک طرح سے اس ایک کارروائی سے پانی پھر گیا. اور اس کے بعد اس کو میڈیا نے جو اٹھایا ہے، میڈیا نے بھی اخیر اٹھایا ہے. دیکھیے تیسرے لیول پر آئے نا، دو بات. تیسرا لیول کیا تھا کہ ساہیوال والوں پہ تم اتنا شور مچا رہے ہو، جو باقی بلوچستان میں جو مارے گئے، جو وہاں پہ ہمارے قبائلی علاقوں میں مارے جا رہے ہیں، کوئی ڈرون مار جاتا ہے، اس پہ کیوں نہیں لوگ کھڑتے؟ یعنی کہ آپس میں اس سے آپس میں کتنی تفریق بڑھی. ہمارے وہ بھائی جو بلوچستان میں ہیں، ہمارے جو بھائی پشتون ہیں، ہمارے اور جو لوگ یہاں پہ اٹھائے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے بچے یا ہمارے لوگ کمتر تھے. صحیح بات. اس سے بھی نفاق پیدا ہوگا. چوتھا ایک نقطہ جو ہے جس کا میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جیسے کہ فوج کے ساتھ یہ تھا کو حکم تھا کہ جب کیا سویلین اداروں شہروں میں جو ہے، علاقوں میں جو ہے تم وردی میں نہ جاؤ. تو جو اس وقت نفرت کی فضا پیدا ہوئی ہے سی ڈی ڈی کے حوالے سے یا پولیس کے حوالے سے، جو ظاہر بات ہے فرنٹ لائن پر پولیس نظر آتی ہوتی ہے، تو اس کا بھی امکان ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص بدلہ لینے کی نہ ٹھانے خود، یعنی کہ ایک کیوس پیدا کر دینا. اور کیوس پیدا کر دینے کا فائدہ جو ہے وہ کسی اور کو ہو سکتا ہے، وہ اس حکومت کے تو خلاف ہی جائے گا نا. یعنی کہ اس حکومت کو تو ویسے ہی اس واقعے نے ہلا دیا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اس طرح کے قانون میں ایسی اجازت ہو کہ ایک گاڑی میں ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سے کوئی کاؤنٹر فائر نہیں ہو رہا ہے، آپ گاڑی کو ہٹ کر کے روکیں، اور روک کے آپ ان میں سے بڑے طریقے سے، ان میں سے کسی نے مزاحمت بھی نہیں کی، آپ نے بچوں کو نکالا ہے، اس کے بعد آپ نے فائرنگ کی ہے، نہ عورت دیکھی نہ فلاں دیکھی، اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، پھر بچوں کو کہیں پیٹرول پمپ پہ چھوڑا ہے، فلاں جو بھی حرکتیں ہوئی ہیں. یہ چیز کسی بھی کھاتے میں آتی ہی نہیں. ہمارے وزیر قانون صاحب جو راجہ بشارت صاحب نے جو فرمایا کہ 100% انہوں نے ٹھیک کیا. میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ وزیر قانون صاحب کے بیان پہ نوٹس لیں کہ کیا یہ تمام کام جو ہے اس کو 100% ٹھیک وہ کہہ سکتے ہیں. یہ 100% ٹھیک کہہ دینا جو ہے یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے کہ جس میں وہ خاتون بھی ماری جائے، فلاں بھی ماری جائے، فلاں بھی ماری جائے. اب ایک اور بات آئی کہ وہ جو بندہ جو ذیشان نام کا تھا، اس کا کوئی رابطے تھے. اور بھائی آج کل ہر فون میں 1000 نمبر ہوتے ہیں، اور ان 1000 نمبروں کے آگے جہاں نمبر ہوتے ہیں ان کے بھی 1000 نمبر ہوتے ہیں. تو اب میں واپس اس چیز کے اوپر آ رہا تھا کہ وسیم صاحب یہ جو اس طرح کر کے مار دینا، جو پورا سینیریو ہم نے کریٹ کیا کہ جناب ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو گاڑی ہٹ کیا ہے، بچوں کو نکالا مار، یہ شاید کسی قانون میں، کسی ضابطے میں، کسی پوپا کے اندر یا کوئی اور اس طرح کے قوانین کے اندر اس طرح کی چیز کی اجازت نہیں ہے.
ایوب بیگ صاحب یہ بتائیے کہ وزیر قانون صاحب جو راجہ بشارت صاحب ہیں، انہوں نے ایک تازہ ترین بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، جس کا حوالہ آصف حمید صاحب نے بھی دیا ہے، کہ یہ جو آپریشن تھا یہ 100% ٹھیک تھا. انہوں نے سی ٹی ڈی کے کردار کی بھی تعریف کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ ذیشان جو تھا وہ بھی دہشت گرد تھا. یہ سب ٹھیک تھے اور سب کچھ بالکل 100% ٹھیک تھا، تو غلط کیا تھا پھر؟ دیکھیں جی، ان وزراء کے بیانات کے کیا ہے، انتہائی امکانہ بات ہے، انتہائی امکانہ بات ہے اس طرح کی بات کرنی. البتہ یہ ہے کہ سی ٹی ڈی نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کا جو معاملہ ہمارے ملک میں پچھلے دنوں بہت رہا ہے، اس میں بہت اچھے کام انہوں نے کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ یہ بھی ٹھیک تھا، تو یہ کس طرح ٹھیک تھا؟ یہ تو ہرگز ٹھیک نہیں تھا. اگر انہوں نے 99 کام بھی اچھے کیے تو جو انہوں نے برا کام کیا، غلط کام کیا، اس کی تو مذمت ہونی چاہیے تھی. تو یہ ان کو میں نے وزیر بے تدبیر اور کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، اور وہ عقل نام کی چیز بھی نہیں ہے. تو ڈیفینڈ بھی اس طرح کرنا کہ الٹا گلے پڑ جانا، تو میں نہیں سمجھتا. دیکھیے یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات بہت سے انداز سے بھی آئی ہے کہ اس شخص کا ذی شان کے کچھ جو لنکس جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بتائے ہیں کہ تھے کچھ ایسے لوگوں سے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اس لنکس کی بنیاد پر اس کو مار دیا جاتا، یہ کوئی بات تو نہیں ہے. اسے گرفتار کرتے، اس کو گرفتار کیا جا سکتا. بڑا آسان تھا ان کے اسے گرفتار کرنا، اور کچھ نہیں تھا. اگر راستے میں گرفتار نہیں کر سکتے تو جس جگہ کیا ہے وہاں ہی ٹائروں پہ گولیاں مار دیتے گاڑی کی، اسے پنکچر کر دیتے، اسے ختم کر دیتے، گاڑی کھڑی ہوتی اس کو گرفتار کر لیتے. بہت سے طریقے تھے. میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، یہ ویسے آصف یہ ٹائروں پہ والا بھی جو ہے نا، یہ تو ورسٹ ترین تھا. اس سے بڑا آسان کام یہ تھا کہ سائیوال جاتے ہوئے راستے میں 2 ٹول پلازے ہیں جہاں پہ گاڑی سلو نہیں ڈیڈ سلو ہوتی ہے، وہاں پہ ایزیلی اس کو جو ہے وہ کیپچر کیا جا سکتا تھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وسیم صاحب کہ انہیں کس وقت آرڈر ملا اسے کرنے کا. سر اس کو وہ فالو کر رہے تھے پوری طرح گھر سے نکلتے ہوئے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ گھر میں آپریشن ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ کنجسٹڈ ایریا ہے اور وہاں پہ زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا. تو وہ پوری طرح فالو کر رہے تھے. یہ تو نہیں تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے ان کو آرڈر مل گیا کہ اس کو گولی مار دو، انہوں نے گولی مار دی. ایسے تو نہیں. دیکھیں اس میں ایک عذر گناہ بدترس گناہ، یہ 3 شخصیات جو ہے نا، جو کہ عمران خان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ باعث ذلت ہیں. ان میں فواد چودھری صاحب کے بیانات اس حوالے سے، پہلے دن تو انہی کا بیان آیا، راجہ بشارت کا بیان نمبر 2، اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا بیان کہ جہاں ہم ان کو پیسے دے دیں گے. یہ 3 بیانات ایسے جن پہ ہمیں شرم آتی ہے. ہاں میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو تقاریر اسمبلی میں ہوئی ہیں، میں اس پر جو وزیر مملکت داخلہ نے جو بیان دیا ہے، اب میں کہتا ہوں بہت اچھی بات، یہ بیان ہونا چاہیے تھا. یہ عوامی نمائندوں کا بیان تھا. وہ جو بیانات تھے وہ ایجنسیوں کے جو ہے نا وہ بہی خواہوں کے بیانات تھے، جو 3 جو آئے ہیں، ان میں تضاد بھی تھا اور ثابت بھی ہو رہا ہے کہ وہ غلط بیان تھے. ان لوگوں کو نہیں چاہیے تھا ایسے بیانات دیتے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بھرے پورے محلے کے اندر ریڈ کی ہے اور بندے کو اٹھا کے جو ریکوائرڈ بندہ تھا اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں. یعنی کہ یہ دلیل بھی غلط ہے. بہت سے پاکستانیوں کو اٹھایا گیا ہے، سو رہے ہیں، رات کو 3 بجے آئے ہیں، پورے علاقے کو کارڈن آف کیا ہے، اس بندے کو اٹھایا ہے، گاڑیاں بٹھایا اور لے گئے. کوئی ایک گولی فائر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر مجرم کو پکڑنا تو یہ طریقہ ہے. یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کے اندر تو میں آپ سے عرض کروں، اس کے اندر مجھے تو بہت سازش محسوس ہوتی ہے. اس میں حکومت کو ہلانا مقصود تھا، جیسا کہ دل میرا گواہی یہ دیتا ہے کہ شہباز شریف نے وہ آرڈر نہیں تھا دیا 14 بندوں کے قتل کا، سارے ماڈل کا نہ اس نے دیا تھا. یہ اندر جو کچھ عناصر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور یہ مقبول جان صاحب نے اسی پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ یہاں کی بیوروکریسی کو خطرہ ہے کہ عمران خان 2 سال نکال گیا تو ہمارا کیا بنے گا، اس کی حکومت کو کیسے ٹاپل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا طریقے وہ اختیار کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے. یہ واقعہ جو ہوا ہے دیدہ دریری سے ہوا ہے، اور واقعی پوری عوام یک زبان ہو کے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے وہ پی ایم ایل، واٹ ایور، ان سب نے اس کی مذمت کی ہے اور حکومت کو برا کہا ہے. اور وہ مقصد سیاسی مقصد ہوا ہے. یہ بات تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ملک میں غلط واقعہ ہو اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ حکومت کو ہی مشا جاتا ہے. واقعہ اچھا ہو تو کریڈٹ جاتا ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائے کہ یہ سائیوال کا جو سانحہ ہے، اس پہ جے اے ٹی کی بجائے، پہلے بات تو یہ ہے کہ جے اے ٹی کیا یہ لیگلی بنا سکتے تھے؟ جے اے ٹی کی بجائے اگر عدالتی کمیشن بنتا تو وہ زیادہ مناسب نہ ہوتا؟ دیکھیں وسیم صاحب، ہمارے ملک میں ہر صورت میں کوئی بھی، وہ کہتے ہیں نا اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو کون سا معاملہ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سارے ماڈل ٹاؤن پر جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا. شہباز شریف صاحب نے خود بنایا تھا، خود کہا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نے میری طرف انگلی بھی کی
تو میں استعفیٰ دے دوں گا. جوڈیشل کے وہ جسٹس باقر نقوی نے انگلی کیا پورا ہاتھ ہی کر دیا شہباز شریف کی طرف, سارا الزام شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ پر لگا دیا. کیا ہوا؟ جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا تو کیا آئے گا؟ جب تک کام کرنے کی نیتیں صاف نہ. اب بھی جو ہے کیا ہوگا؟ جو حالات تو اس طرح کے ہے نا کہ یہ جی آئی ٹی بنتی ہیں, کمیشن بنتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں. اب جی آئی ٹی بنی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑے لوگ ملوث نہ ہوں, خاص طور پر سی ٹی ڈی کے یقیناً ملوث ہوں گے. اپنے طور پر اہلکار یہ کام بہت مشکل ہے, میری رائے میں بہت مشکل ہے کہ کسی نے ان کو کہا ہے. اور پھر یہ بھی ممکن ہے اگر اہلکاروں نے کیا ہے تو اس میں تو سوائے اس میں کہ ہماری, کیونکہ یہ جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیاں ان کا ذہن ہے, ہم کسی عدالت کو نہیں جانتے, ہم کسی حکومت کو نہیں جانتے, ہم کسی کو نہیں جانتے, ہمارے پاس گن ہے, ہم جو چاہے کریں. یہ ہے اصل ذہنیت جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. آصف صاحب, اس سانے کی ناقص ترین ایف آئی آر, اس پہ مقدمہ بنا ہے, اس کی بیس پہ. پھر یہ ہے کہ جو ابھی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے, انٹرم رپورٹ ہی ہے اگرچہ وہ جے آئی ٹی کی, اس کی بیس پہ چند معطلیاں ہوئی ہیں اور کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے, حکومتی اقدامات سے عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے؟ دیکھیے وسیم صاحب, اس میں چند جو آپ نے معطلیاں کہی ہیں وہ چند جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بڑی اہم معطلیاں ہیں. نہیں اہم تو ہیں, لیکن ہم ان کیا کو مسئلہ کا چند حل ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, چند کہہ کے ہم ان کو نہیں کر سکتے. انہوں نے جس لیول پر معطلی کی ہے ایسی مثال شہباز شریف دور میں نہیں تھی. بڑی کلیئر بات ہے جو ہم اگر میں کمپیئر کروں اس واقعے کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب اس پر تحقیق ان کو کرنے دیں, اور انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا, دیکھیں ہمیں ان سے ایک اچھی ہوپ اس وقت تک رکھنی چاہیے جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دیں کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے. ابھی جو انہوں نے کیا اس کی بنیاد پر یہ معطلیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو تھا نا معاملہ, میں نے تو کہا کہ 3 لوگوں کے بیانات اتنے واہیات ہیں کہ بندہ ان کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اسی بنیاد پر انہوں نے فٹافٹ کاغذی کارروائی کی ہے. ایف آئی آر بھی اتنی ہی واہیات ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں اتنے نقائص ہیں کہ اس میں بھی بہت سارے سوالات اس ہوتے ہیں, ایف آئی آر کے کنٹینٹ پہ سوالات ہوتے ہیں, کسی کو سزا نہیں ہو سکتی. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس لحاظ سے اب جو ہوا ہے نا معاملہ, اب تھوڑا سا مجھے یہ امید ہے کہ کسی کروٹ یہ بیٹھے گا ضرور. اچھی امید ہے سزا ہوگی, اور اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ چیز ان کے گلے پڑے گی. دیکھیں ان کو پتہ ہے شہباز شریف کے گلے پڑے ہیں 14 قتل, ٹھیک ہے نا. ان کو کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ اس کو لینا پڑے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کی بھی سینکٹیٹی بحال ہوگی اگر وہ پوری انویسٹیگیشن, اس کی جو ایک ساخت تھی, اگر وہ منصفانہ کریں, اور عمران خان کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل سکورنگ ہوگی اس کی حکومت کے لیے اگر وہ کر کے اور قرار واقع سزا دے دیں. یہ بہت بڑی پولیٹیکل, اس کے لیے موقع ہے عمران خان کے لیے کہ ریاست مدینہ کا جو وہ نعرہ لیے پھرتا ہے, اس کا اب موقع آیا کہ پروف کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس واقعے کے نتیجے میں, اس سانے کے نتیجے میں کسی کو سزا نہیں ہوتی, کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا, جس طرح وہ سارے ماڈل ٹاؤن کے ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں آیا, بلکہ ان کی ترقیاں ہوئی ہیں, جن پر الزامات تھے ان پولیس افسروں کی ترقیاں ہوئیں, ان میں سے ایک کو باہر بھیج دیا گیا سفارت خانے میں. اگر اس سانے کی بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور کوئی کسی کو سزا نہیں ہوتی, تو کم از کم وزیر اعلیٰ کو ضرور مستعفی ہونا چاہیے. اگر اور کسی کو نہیں تو یقیناً وزیر اعلیٰ کو جو ہے, اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا, گیو ہم ٹائم, ہم اس کو ٹائم دے سکتے ہیں 6 مہینے کا, عدالت میں لے جائے کیس. اگر صحیح ملزم نہیں پکڑے جاتے اور ان کو سزا نہیں ہوتی تو کم از کم وزیر اعلیٰ پنجاب کا کام ہے کہ وہ استعفیٰ دے. سر بات یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے جے آئی ٹی کو ٹائم دیا تھا کہ جی آپ 72 گھنٹے میں رپورٹ دیں, اور وہ میڈیا کو کہتے رہے کہ جناب 72 گھنٹے پورے ہونے دیں پھر ہم کریں گے. اب انہوں نے بھی جے آئی ٹی سے ٹائم لے کے ہی اناؤنس کر رہے تھے نا. اب وہ ٹائم دے دیا, ٹائم گزرا تو جے آئی ٹی کے سربراہ نے مزید ٹائم مانگ لیا انویسٹیگیشن کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹال مٹول کی پالیسی ہے, یہ حقائق پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں؟ 2 دن کے اتوار کو آپ ٹال مٹول کی پالیسی ہرگز نہیں کہہ سکتے. ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے 2 دن کا التوا یا چند دن کا التوا جو ہے اس کو ہرگز نہیں کہہ سکتے. یہ ہے کہ یہ تو پتہ چلے گا جیسے وہ سارے مالٹاؤں میں سالوں سال گزر گئے, کوئی ایسا وقت باقاعدہ کم از کم کوئی 5-6 مہینے گزر جاتے ہیں اور کوئی نتیجہ نکل نہیں آتا,
تو پھر ہم کریں گے, ہم مطالبہ کریں گے. دیکھیے اس ملک میں عدالتی نظام کا بھی تو معاملہ ہے نا, انویسٹیگیشن کا بھی معاملہ ہے نا, وکلا کا معاملہ بھی ہے نا, قانون کا معاملہ بھی ہے نا. یہ سب جلد انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں عدالتی نظام پر بڑی ہوتی ہے تنقید, ہوتی ہے, صحیح ہوتی ہے, غلط نہیں ہوتی, لیکن یہ کہنا کہ عدالت جو تاخیر ہوتی ہے مقدمات کی اس میں صرف عدالت ذمہ دار ہوتی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. عدالت ذمہ دار ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے, وکیل ذمہ دار ہوتے ہیں, اہلکار ذمہ دار ہوتے ہیں عدالتوں کے, اپنا پولیس ذمہ دار ہوتی ہے, تفتیشی ادارے ذمہ دار, پارٹیاں بھی ذمہ دار پارٹیاں ذمہ دار ہوتی ہیں. لہٰذا ایک مناسب وقت کم از کم 6 ماہ تک اگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو ہم خود مطالبہ اس کا کریں گے کہ وزیر اعلیٰ, کم از کم وزیر اعلیٰ کو جو ہے مستعفی ہونا چاہیے. اسد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو اصل مجرم تھے ان کو سزا مل جاتی, یا نقیب اللہ محسود کا جو ماورائے عدالت قتل تھا اس کے جو کردار تھا, جو بھی جس کو لاڈلا بچہ بھی کہا گیا, اس کو سزا مل جاتی, تو سانحہ سائیوال ہوتا؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, بے شک اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص کیا ہے؟ بدلہ, خون کے بدلے خون. بات یہی ہے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ظلم کو آپ ظلم کے ذریعے دبائیں گے تو ظلم ختم نہیں ہوگا. ظلم اس وقت ختم ہوتا ہے جب اس کو عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ تو 2-3 واقعات ہیں نا, ہماری تو ہسٹری بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات کے ساتھ کہ کسی کو بھی اس طرح سزا نہیں ملی, بہت کم. تو یقیناً ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اصول دیے ہیں ان بنیادوں کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے فیصلے بھی ہوں اور سزا بھی ہو, اور سزا بھی سر عام ہو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کے رسول تاکہ کا لوگ عبرت پکڑیں. ٹھیک ہے نا. یہ جب تک معاملہ نہیں ہوگا, یہ دیکھیں یہ سب پولیٹیکل ہے, اور اوپر ایک پولیس اسٹیٹ ہے, اس کے اپنے ایک مفادات ہیں, ہمارے حکمرانوں کے اور ایک جو ایلیٹ طبقہ ہے ان کے اپنے مفادات ہیں. نظام ظلم کا چل رہا ہے. اس ظلم کے نظام میں ہم کیا سمجھتے ہیں, ابھی بھی ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن ایک کام ضرور ہے, ہم ان کے لیے بد دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو کلمہ نصیب نہ ہو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, جو مجرم ہے, جو انہوں نے چاہے کسی اور بے گناہ کو مارا, اللہ ان کو کلمہ نصیب نہ کرے, ان کو برباد کرے. یہ ہم بد دعا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دعا کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے بندے مارے ہیں تو جو اسلامی قانون ہے جان کے بدلے جان, ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. صحیح, تو مطالبہ ہے نا. دیکھیں ہمارے اختیار میں عدالت نہیں ہے, ہمارے اختیار میں نظام نہیں ہے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے نمبر 1 کنڈیم کرنا چاہیے. نمبر 2 میں اپنے ہاتھ میں پتھر نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, میں ان کے لیے کروں, اللہ ان کو نشان عبرت اس دنیا میں بھی بنائے اور آخرت بھی برباد کرے ان کی. ٹھیک ہے, ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا ظلم کیا. دیکھیں نا, راؤ انوار نے کتنا بڑا جرم کیا, کتنا بڑا, کئی کیے, صرف ایک نہیں کیا. ہاں کی, اور اس میں وہ ایک نوجوان نقیب اللہ کو جو ہے اس نے قتل کر دیا, ماورائے عدالت. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ وہاں موجود تھا, خود کروایا, ابھی تک اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے, یہ بہت ہے. اگر اتنا بڑا ثبوت موجود ہے تو اب تک تو ہمارے مطابق تو رائے انوار کو تو اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا, اپنے بندوں سے اس کو مروایا تھا پولیس سے جو ہے تو, لیکن یہ کہ کچھ نہیں ہو رہا, یہ اصل میں سارا نظام کا قصور ہے, اس طرز زندگی کا قصور ہے, نظام کا قصور ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے ہاں جرائم کی جو ہے وہ کمی نہیں آ رہی, اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ عدالتی نظام کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, تو ایک پیرالل ایک عدالتی نظام ہے جسے ہم فوجی عدالتیں کہتے ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ ایک تجویز دی ہے کہ یہ دونوں کیسز, سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بھی اور سانحہ سائیوال کا بھی, یہ دونوں کیسز جو ہیں فوری انصاف کے لیے یہ فوجی عدالتوں کے سپرد کر دینے چاہیے. کیا یہ تجویز آپ کے خیال میں قابل عمل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو بالفعل فوجی عدالتیں کا ان کا جو وقت آئین کے مطابق تھا وہ گزر چکا ہے. اب ان کو دوبارہ آئینی تحفظ کی ضرورت ہے. اس معاملے میں پی ٹی آئی جو اس وقت حکومت کر رہی ہے اور نون
جو اس وقت اپوزیشن میں ہے، دونوں کا آپس میں اتفاق ہو چکا ہے فوجی عدالتوں کے بارے میں. البتہ یہ کہ پیپلز پارٹی ڈٹ کر اس کی مخالفت کر رہی ہے. میری رائے میں اگر ان دونوں کا اتفاق ہونے سے اگر بن جاتی، دیکھیں ہم تو بنیادی طور پر فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر فوجی عدالتیں وجود میں آئی جاتی ہیں، ہمارے کہنے سے یا نہ کہنے سے تو نہیں آئیں گی، لیکن اگر اس وقت دونوں بڑی پارٹیاں پی ٹی آئی اور نون جو ہیں فوجی عدالتوں کے حق میں ہیں، اور اگر ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ تو اسپیڈی ٹرائل سے ہے. ہاں اسپیڈ، اور ہمارا اسپیڈی اور منصفانہ. اسپیڈی بھی ہو اور منصفانہ بھی ہو، تو میری رائے میں ان کی بات کی تائید کروں گا. دونوں کیسز جو ہیں جو اگر وجود میں آ جائیں عدالتیں تو ان کے حوالے کر دینا چاہیے. آصف صاحب الٹیمیٹلی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سارے معاملات سدھریں گے کیسے؟ وسیم صاحب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آیت قرآن مجید ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دیکھیے اسلام نے جو بھی سزائیں اور جو بھی ایسی اصلاحی چیزیں رکھی ہیں ان کے پیچھے حکمت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طے کردہ ہے. اور ہمارا پورا ایمان اور کامل یہی ہے کہ جب تک وہ صحیح طور پر نافذ نہیں ہوں گی یہاں سے ظلم ختم نہیں ہوگا، کچھ کر لے نہیں ہوگا. امن نہیں آ سکتا. بڑے سے بڑا ویسٹرن کوئی آپ اٹھا کر لے آئے نہیں ہو سکتا. جس نے انسان کو، جس ہستی نے انسان کو بنایا ہے، اگر اس نے یہ چیزیں تجویز کی ہیں اور ہم اس کے علاوہ کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصل بات تو یہ ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ عمران خان صاحب آج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. کسی حد تک کر لیں گے، اول تو کر ہی نہیں سکیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں تو پھر آپ سے عرض کروں گا سر، نظام کی اصلاح کی ضرورت ہے. نظام کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس پورے نظام کو جو جب تک اس کو اسلامی بنیادوں پر دوبارہ نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک یہ معاملات ریزالو نہیں ہوں گے. میرا سوال ہے کہ آج آپ حدود نافذ کر دیں اور چور کے ہاتھ دیں تو آپ سوچیں کتنوں کے ہاتھ کٹیں گے. جب تک کہ حضرت عمر کا وہ معاملہ دیکھیں ذہن میں کہ جب قحط ہوا تو جو قطع ید کی سزا اٹھا لی. سب سے پہلے سد باب ہوتا ہے، ان چیزوں کو، اس برائیوں کا رستہ بند کیا جاتا ہے، پھر سزائیں نافذ کی جاتی ہیں. اسی طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب تک اب اگر ہم فوری طور پہ بھی دیکھیں نظام تو اللہ تعالیٰ کرے جب آئے گا، لیکن کم از کم ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ وہ کرنا شروع کریں، سزائیں دینا شروع کریں، صحیح اسپیڈی ٹرائل کریں، اس کے فیصلے ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کا اعتماد بحال ہو، اور پھر جو سزائیں دی جائیں وہ سرعام دی جائیں، تاکہ وہ لوگ جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ ایک پورا ایک گروہ دیکھے اس کو عبرت حاصل کرنے کے لیے. تب تک یہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اسلامی نظام نہیں آئے گا تب تک اس سے پہلے تک اس چیز میں بہتری کا امکان نہیں. تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کروں گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اس نظام کو دفنا دینے کی ضرورت ہے، اس کو بلڈوز کر دینے کی ضرورت ہے. جس بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس پر نئے سرے سے تعمیرات اٹھا کر ایک نئی عمارت جو ہے وہ کھڑی کر دینے کی ضرورت ہے. اس میں پیوند کاری نہیں ہو سکتی. میرے رائے میں جو بھی اس میں پیوند کاری کرنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہوگا. ضرورت یہ ہے کہ نئے سرے سے ہم نئی بنیادوں پر، اسلام کی بنیادوں پر ایک صحیح معنوں میں نیا پاکستان بنائیں. ایوب بیگ صاحب اور جناب آصف حمید صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.